اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبما ذکرنا یظہر عدم شمول ما قد اجماع التذکرۃ علی فساد بیع نجس العین للاسیر لأن المراد بالعین ہی الحقیقۃ. اور جو ہم نے ذکر کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یظہر عدم شمول ما قد اجماع التذکرہ، تذکرے کے اجماع کا جو ماقد یعنی تذکرے کا اجماع جس چیز پر باندھا گیا تھا کہ نجاسات کو بیچنا خریدنا حرام ہے، یہ چیز اس کو شامل نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حقیقت میں نجاست نہیں ہے. اس پہ نجاست ایک خاص وقت کے لیے عارض ہو گئی، پھر وہ ختم ہو جائے گی. جیسے ابالا تو نجاست آ گئی، پھر مزید ابالیں گے کہ 2 ثلث کا کم ہو جائے. تو ہماری بحث ہے اسیر نبی میں کہ اسیر نبی جو مستثنیٰ ہوا ہے، بیع نجس حرام ہے، نجس العین. نجس جب ہم کہتے ہیں اصطلاح میں تو اس سے مراد جو ہے وہ نجس العین ہوتی ہے. تو جب معصوم نے فرمایا شیء من وجوہ النجس، تو شیخ فرماتے ہیں کہ جب معصوم نے کہا ایک چیز اگر نجس العین ہے تو اس کا بیچنا حرام ہے. شراب تو نہیں بنتا نا؟ شراب نہیں بنتا، لیکن یعنی شراب بن جاتا ہے، یعنی شراب بننے کی طرف ہوتا ہے، یعنی اس میں نشہ آ جاتا ہے، یعنی نجس بھی ہو جاتا ہے اور اس کا پینا بھی حرام ہے. شراب تو نہیں کہلائے گا نا؟ شراب نہیں کہلائے گا تو پینا کچھ تو ہے نا کہ جو پینا حرام ہے. یعنی پینا کیوں حرام ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ پینا اس لیے حرام ہے کہ نجس تھا اس لیے حرام ہے تو 2 ثلث اس کی جو ہے وہ اور کم کر لو، ابالو 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 اتنا کہ 1 گلاس رہ جائے، تو 1 گلاس رہ جائے تو پھر پی لو. نہیں، پھر بھی پینا حرام ہے. تو پینا پہلے بھی حرام ہے، پینا بعد میں بھی حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب بننے کی طرف ہے. کچھ تو ہے ایسا کہ جو حرام قرار دیا شریعت نے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ او شیء من وجوہ النجس، اگر معصوم نے جیسا حدیث توف العقول میں آیا اور وہ صحیح ہو، معصوم نے فرمایا او شیء من وجوہ النجس، تو اسیر عنبی زغلا ولم یذهب ثلثاہ، اسیر عنبی انگور کا رس اگر ابل جائے اور اس کے 2/3 کم نہ ہو تو یہ اس کو شامل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ نجاست عارضی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک برتن پاک تھا، ذاتاً پاک ہے، جب یہ بن کے آیا میلامین یا چینی کا یا کانچ کا برتن بن کے آیا تو یہ ذاتاً پاک تھا. اس پہ نجس چیز لگ گئی، کوئی اس میں جو خون لگ گیا یا پیشاب اس کے اوپر ٹپک گیا تو یہ برتن نجس ہو گیا، تو پانی سے اسے پاک کریں گے تو پاک ہو جائے گا. تو اس کو تو نہیں کہیں گے کہ اور شیء من وجوہ النجس، اس کو شامل نہیں ہوگا. وبما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا، یظہر عدم شمول ما قد اجماع التذکرہ علی فساد بیع نجس العین للاسیر. اسیر کے لیے جو ما قد اجماع تذکرہ ہے کہ نجس العین کا بیچنا حرام ہے، وہ اسیر نبی کو شامل نہیں ہوتا. لأن المراد بالعین ہی الحقیقۃ، اس لیے کہ عین سے مراد کیا ہے؟ عین نجس سے مراد حقیقت نجس ہے، یعنی ایک چیز ذاتاً اپنی حقیقت میں نجس ہو، جیسے کتا، جیسے کافر ہندو، جیسے پیشاب پاخانہ خون منی مردار کتا سور کافر، اور شراب اور جو کی شراب. تو یہ 10 نجاستیں ہیں، یہ ان کی حقیقت میں یہ جو ہے وہ نجس العین ہے، تو ان کا بیچنا خریدنا حرام ہے. اور تذکرہ کا جو اجماع کا ماقد ہے جس پہ باندھا گیا، اجماع جس پہ جیسے گیٹھا جس چیز کے اوپر باندھی جائے وہ ماقد ہوتا ہے نا، تو اجماع جس پر باندھا گیا وہ عین نجس پہ باندھا گیا ہے، اس میں یہ والا نجس اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا. والاسیر لیس کذالک، اسیر اس طرح سے نہیں ہے. ویمکن ان ینسب جواز بیع الاسیر الی کل من قید الاعیان النجسۃ المحرم بیعها بعدم قابلیتها للتطہیر. کہنے بیع اسیر، اگر کسی نے یہ کہا کہ نجس چیز اگر قابل تطہیر ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے، تو ہم ان تمام لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیع اسیر کو
بیچنا جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ اسیر قابل تطہیر ہے، اور انہوں نے شرط کیا کہ اگر نجس العین قابل تطہیر ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُنْسَبَ، ممکن ہے نسبت دی جائے جواز بیع اسیر کو، یعنی اس قول کو کہ اسیر کا بیچنا جائز ہے، ممکن ہے آپ نسبت دیں ہر اس شخص کی طرف جس نے آیان نجسہ میں قید کیا۔ کس چیز کا قید کیا؟ بے عدم قابلیت حل تطہیر، کہ عدم قابل تطہیر ہوں، تطہیر کے قابل نہ ہوں تو ان کا بیچنا حرام ہے، تو المحرم بیع ہوا جس کا بیچنا حرام ہے، تو لیکن اگر قابل تطہیر ہو جائے تو اس کا بیچنا جائز ہے۔ وَلَمْ أَجِدْ مُصَرِّحًا بِالْخِلَافِ، اور میں نے اس کا کوئی مخالف نہیں پایا، ادا معافی مفتاح الکرامہ، سوائے اس بات کے جو مفتاح الکرامہ میں آئی، من ان ظاہر علمان۔ صاحب مفتاح الکرامہ، محقق صاحب مفتاح الکرامہ، انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر من ہے، یعنی من ہے بیع الاسیر اذا غلا ولم یذهب ثلثہ، للعمومات المتقدمہ، عمومات جو گزر گئی، تو شیء من وجوہ النجس، یا اور جو دوسری چیزیں، ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، عمومات کو انہوں نے اس کے اوپر منطبق کر دیا۔ وخصوص بعض الاخبار، اور بعض اخبار جو خاص کر اس اسیر نبی کے ضمن میں وارد ہوئیں، جیسے امام کا یہ فرمان کہ وَإِنْ غَلَا فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ، تو مولا نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ غَلَا، انگور کا رس اگر ابل جائے تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کس کا؟ یہ میرا تو فرمان نہیں ہے، مولا کا فرمان ہے، ان غلا فلا یحل بیعہ۔ وروایت ابی کہمس، وروایت ابی کہمس، اور ابی کہمس کی روایت، اذا بیعتہ قبل ان یکون خمرا، جی ابی بصیر، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اذا بیعتہ قبل ان یکون خمرا وہو حلال فلا باس، اگر تم نے اسے بیچا اس سے پہلے کہ وہ شراب بن گئی، وہو حلال فلا باس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہو حلال کی جو شرط آئی، ایک منٹ ٹھہریے گا، وہو حلال، یعنی مولا نے فرمایا کہ انگور کا رس اس سے پہلے کہ شراب بن جائے، وہو حلال، اور وہ حلال ہو، تو حلال ہو کی جو شرط کی، تو یہ تو حلال نہیں ہے، انگور کا رس ابلنے کے بعد حلال نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اس طرح استفادہ کریں گے، ورنہ اس میں تو یہ ہے کہ فلا باس۔ وہ مرسل ابن مرسل، یعنی مجروری پڑھ، مرسل ابن الحیثم، اذا تغیر عن حالہ وغلا فلا خیر فیہ، ابن حیثم نے کہا کہ اگر اپنے حال سے متغیر ہو جائے اور ابل جائے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی امام نے ہر طرح کے خیر کو اس میں نفی کر دیا۔ وہ بصیر پہ عطف کیا نا، ابن حیثم لکھا ہوا ہے ہمارے اس میں، تو مرسل کو مرسل ابن ابی حیثم، ابن حیثم، بناء علی ان الخیر المنفی یشمل البیع، یعنی ایک خیر یہ تھا کہ اس کو بیچ دیتے، تو جب امام نے ہر طرح کے خیر کو اس سے نفی کر دیا تو اس کا مطلب ہے بیچنا بھی جو ہے وہ منفی ہے، نہیں بیچ سکتے، حرام ہے بیچنا۔ وہ فی الجمیع نظر، شیخ نے بولا کہ اس میں ہر ایک میں جو ہے میں نظر رکھتا ہوں، اشکال ہے، وہ فی الجمیع نظر۔ اما فی العمومات فلما تقدمہ، عمومات میں جو ہم نے اشکال تھا وہ بتا دیا، جب معصوم فرماتے ہیں او شیء من وجوہ النجس، تو امام کی مراد نجس العین ہے، جو ذاتاً نجس ہو، جس کی حقیقت جو وہ نجس ہو، اور اسیر نبی کی حقیقت نجس نہیں ہے، نجاست اس کے اوپر عارض ہوئی ہے ابالنے سے۔ وَأَمَّا الْأَدِلَّةُ الْخَاصَّةُ، ادلہ خاصہ، ہاں اب اس میں جو ہے وہ ایک مطلب ہے، لکھ لیں آپ، ٹھیک ہے لکھیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اسیر نبی میں
اسیر نبی میں جواز کا قول رائج ہے اور مشہور ہے فقہا کے درمیان، اور کوئی مخالف نہیں ہے۔ جواز کا قول، جواز بیع کا قول، جواز بیع، اوپر سے تھوڑا سا پین پکڑیں گے تو جلدی جلدی چلے گا۔ جواز واو الف، جواز بیع کا قول، جواز بیع کا قول مشہور ہے اور کوئی مخالف نہیں ہے۔ سوائے صاحب مفتاح الکرامہ کے۔ انہوں نے دلیل عام اور دلیل خاص ذکر کی ہے۔ عاملی کر کے ہیں وہ، انہوں نے بظاہر جو ہے وہ علامہ کی جو ارشاد تھی اس کے اوپر شرح لکھی ہے بظاہر، تو بڑی زبردست، بڑا ان کا نام تھا صاحب مفتاح الکرامہ۔ یہ سب ہے نا، سمجھ لیے اپنے اپنے زمانے کے درخشاں ستارے تھے۔ تو انہوں نے دلیل خاص اور دلیل عام سے تمسک کیا اور کہا کہ انگور کا رس بیچنا حرام ہے۔ دیکھیں، دلیل خاص اور دلیل عام سے تمسک کیا اور کہا کہ انگور کا رس بیچنا حرام ہے، منع کیا۔ دلیل عام اور دلیل خاص سے تمسک کیا، استدلال کیا اور کہا کہ انگور کا رس بیچنا حرام ہے۔ انگور کا رس بیچنا حرام ہے، یعنی اس شرط کے ساتھ اذا غلا ولم یذهب ثلثہ، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اسیر نبی بیچنا حرام ہے۔ ہاں، اسیر نبی یعنی انگور کا رس بیچنا حرام ہے۔ اب اس میں یہ بریکٹ کے اندر ہے نا، اذا غلا ولم یذهب ثلثہ، یہ تو مطلب متفق علیہ پہلے سے سیٹ ہے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے دلیل، ان کی تمام دلیلیں کمزور ہیں، لکھیں ابھی اس میں یہی جو جی صاحب مفتاح الکرامہ کی تمام دلیلیں کمزور ہیں۔ جہاں تک عمومات کی بات ہے، شیخ فرماتے ہیں صاحب مفتاح الکرامہ کی تمام دلیلیں کمزور ہیں۔ جہاں تک ادلہ عامہ کی بات ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں عمومات کی بات ہے، تو ہم نے بتایا تمام دلیل کمزور ہیں جی، تو اب اس میں جو ہے وہ دلیل عام تھی اور دلیل خاص، تو جہاں انہوں نے دی تھی نا، عمومات سے استفادہ کیا تھا۔ جب ایک فقیہ، ادھر دیکھیں، جب ایک فقیہ فتویٰ دیتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے 2 نمبر ہی نہیں، فقیہ جب فتویٰ دے گا تو وہ پہلے دیکھے گا، مطلب اس کی دلیل ہوگی، دلیل اس کے ادلہ عامہ عمومات سے انہوں نے استفادہ کیا اور پھر دلیل خاص سے استفادہ کیا، پھر فتویٰ دیا کہ اسیر نبی کا بیچنا حرام ہے، مثال کے طور منع کے قائل ہوئے۔ تو اب جو دلیل عام تھی وہ کیا تھی؟ اور شیء من وجوہ النجس، توف العقول کی جو یہ عمومات ہیں، اور دوسری اس کی تو ان اللہ اذا حرم شیئا حرم سما، ابھی اس کی بات کرتے ہیں نا، اور شیء من وجوہ النجس، لکھیں یہ جملہ عمومات میں ایک یہ ہے، اور شیء من وجوہ النجس،
دوسری عمومات ہے ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنا. کہا ہم نے بتلا دیا. اور دوسری ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنا. تو کہا ہم نے بتلا دیا. کیا بتلا دیا؟ کہ معصوم نے جب فرمایا، لکھے معصوم نے جب فرمایا، اصل یہ ذوق کی دلیل ہے. ہاں وجہ ذوف کی دلیل ہے. ذوف نہیں کہتے، ضعف کہتے ہیں. ضعف کمزوری کو کہتے ہیں اور ذوف جو ہے دو برابر کو کہتے ہیں. صحیح ہے. تو جب فرمائے شیء کا نجس سے، ان اللہ اذا یہ یاد کر لینی چاہیے. یہ عمومات یاد نہیں کرو گے تو پھر بار بار یہ استعمال ہوگی. تو یہ یاد کر لیں. ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنا. اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس کی ثمن کو بھی حرام قرار دیا. تو شیخ نے کہا کہ ابلنے سے پہلے، اب شیخ کا جواب لکھے، ابلنے سے پہلے حلال تھی. لکھے تمسک کر رہے عمومات سے. معصوم نے جب فرمایا، ابھی پہلے اسی کا لکھ لو چلو، تاکہ جو ہے وہ کیش رہے، ادھار نہ رہے. ابلنے سے پہلے حلال تھی. ابلنے سے پہلے انگور کا رس کہیں تو حلال تھا، مذکر میں پڑھے. ابلنے سے پہلے حلال تھا. ابلنے کے بعد حرام ہو گیا. تھوڑا اور ابلے تو حلال ہو گیا. تو دو سلس ابلے تو حرام. ہاں مطلب وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو، یعنی مفروض ہے. تو یہ اس کو شامل ہوگی. آپ اس سوالیہ نشان لگا دیں. خود بتائیے، آپ طالب علم خود بتائے کہ یہ اس کو شامل ہوگی. پہلے اس کا انگور کا رس ابلنے سے پہلے حلال، پھر اگر ابلتا رہے کہ ایک سلس رہ جائے پھر بھی حلال، بیچ میں حرام، تو اس کو بولیں گے ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنا. اس کو شامل ہوگی؟ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اچھا اس کا لکھیں. اور شیء من وجوہ نجس. شیخ فرماتے ہیں نجس سے مراد نجس العین ہے، جو اپنی حقیقت میں نجس ہو. کہا نا انہوں نے شیء من وجوہ نجس. تو شیخ فرماتے ہیں اس سے مراد جو اپنی حقیقت میں نجس ہو، نجس العین ہو. جیسے کتا ہے، کتے کے ناخن تک نجس ہیں، کتے کے بال بھی نجس ہیں. اور یہی ہندو کولی، یہ بھی جو ہے وہ نجس ہے، نجس العین ہے. اسی طرح سے اگر کوئی علی اللہ بن جائے وہ بھی نجس العین ہے. اسی طرح سے کوئی دہریہ ہو وہ بھی نجس العین ہے. اسی طرح سے کوئی ناصبی ہو جو کھل کے اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرے وہ بھی نجس العین ہے. تو جو اپنی ذات میں نجس ہو وہ مراد ہے، اور انگور کا رس اپنی ذات میں نجس نہیں ہے. یہ جواب ہے. اور انگور کا رس اپنی ذات اور حقیقت میں نجس نہیں ہے، نجس العین نہیں ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب شراب جو ہے وہ نجس ہے تو اثر، یعنی آپ ادھر دیکھیں نا، یہ ادھر لے کے آئیے. کاپی دیں اپنی، مجھے دیں کاپی دے دیں مجھے. ہاں کاپی دیجیے. یہ آپ نے لکھا، ادھر دیکھیں، یہ لکھا شراب، ٹھیک ہے. آپ نے لکھا نجس ہے. نجاست کو آپ نے حامل کیا کس کے اوپر؟ شراب کے اوپر. اب آپ نے کہا العصیر العنبی
آپ اس کے اوپر جو کہتے ہیں نجس ہے، نجاست کو آپ اس کے اوپر حمل کرتے ہیں، تو یہ صحیح ہے کہ صحت حمل ہے یہاں پہ؟ جو اور جو نہیں، ابھی میں آپ سے جیسے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا شراب نجس ہے، یہاں بھی صحیح ہے، دونوں میں برابر سے؟ جب وہی چیز یہاں پر بھی ہے، وہی تو یہی میں پوچھ رہا ہوں نا، یہاں پہ صحت، آپ اس کو پاک یہاں پہ کر صحت حمل ہے، لیجیے۔ نہیں ایک منٹ، صحت حمل ہے مطلقہ، یعنی نجاست کو جب آپ حمل کر رہے ہیں شراب کے اوپر تو نجاست اس کے اوپر چڑھتی ہے کیونکہ شراب ذاتاً نجس ہے، لیکن عصیر عنبی کہتے ہیں انگور کے رس کو، تو انگور کا رس ذاتاً نجس ہے کیا؟ جو آپ عصیر نبی کو پاک کرنے کی دلیل بنا رہے ہیں، وہ شراب میں بھی دلیل موجود تو ہے؟ نہیں، میں دلیل بنا ہی نہیں رہا، میں کچھ بھی نہیں بنا رہا، میں یہاں پہ رکھوں انگور کا رس، اگر آپ سندھی ہوتے تو میں بولتا یہاں پہ انگور جو رس، اب انگور جو رس اس پہ میں چڑھا رہا ہوں نجس ہے، یہ صحیح چڑھا رہا ہوں؟ صحت حمل یا عدم صحت سلب ہوگا؟ اب میں کہوں انگور کا رس نجس نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یا انگور کا رس نجس ہے، یہ صحیح ہے؟ کون سا صحیح ہے بتاؤ؟ دونوں صحیح ہیں، ویسے زندہ باد، شاباش۔ اچھا سندھی، بس یہی ہے نا، سندھی تو درس یاد کرنا ہے، سندھی نہیں یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ وَبِمَا ذَكَرْنَا، کتاب پہ آ جائیں۔ وَفِي الْجَمِيعِ نَظَر اما فی العمومات فلما تقدم، عمومات میں جو تھا وہ استدلال بتا دیا۔ کلاموں کی بات صحیح ہے۔ وَأَمَّا الْأَدِلَّةُ الْخَاصَّةُ، ادلہ خاصہ فَهِيَ مَسْوُوقَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِهِ، ادلہ خاصہ جو کام کی بات تھی وہ ابھی تک لکھی نہیں ہے، لکھے وہ جو ادلہ، یہ تو عمومات کا جواب تھا نا، خود دلیل خاص کا جواب لکھے۔ ادلہ خاصہ کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جب معصوم نے فرمایا کہ اذا غلا فلا خیر فیہ، جب ابل جائے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، تو اس سے مراد مولا کی یہ ہے کہ اعلان نجاست کے بغیر اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اعلان نجاست کے بغیر اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسے ہی اسے بیچ دیں تو کوئی اسے پی لے گا، اور یہی چیز تیل میں بھی آئی کہ اگر تیل مردار کا ہو تو مولا نے منع فرمایا کہ اس کو نہ بیچو، تو اس بات کو علماء نے حمل کیا اس پر کہ اعلان نجاست کے بغیر نہ بیچو، ورنہ اعلان نجاست کے بعد چراغ جلانے کے لیے بیچنا جائز ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کتاب پہ آ جائیے۔ وَأَمَّا الْأَدِلَّةُ الْخَاصَّةُ، میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ جی عصیر عنبی کو کہنے کہ انگور سے نکلا ہے نا، شراب بھی تو انگور سے نکلتی ہے نا۔ ہاں، لیکن وہ ایک عنوان آ گیا نا اس کے اوپر شراب کا، تو جیسے شراب جب بن گئی، عارض ہوا نا وہ بھی، نہیں عارض نہیں ہوا، انگور عنبی پر عصیر عنبی ہی رہتا ہے، اس کی ماہیت نہیں بدلتی ابلنے کے بعد حکم بدل گیا، حکم یہ بدل گیا کہ یہ نجس ہے، اور یہ بدل گیا کہ اس کا پینا حرام ہے،
لیکن رہا انگور کا رس ہی. شراب جو ہے وہ بنتی اس سے ضرور ہے اسیر نبی سے، لیکن شراب بن گئی. اب مثال کے طور پر بن گئی شراب، اب آپ نے اس میں سرکہ بنا لیا. جب آپ نے سرکہ بنا لیا پھر جائز ہو گیا. تو یہ بات تھوڑی ہے. بات ہم کر رہے ہیں کہ حفظ موضوع کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ موضوع، جب آپ موضوع پہ ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے کفایہ پڑھی، اس میں آپ نے حقیقت کی یہ پہچان سیکھی، صحت حمل، جہاں حمل کرنا صحیح ہو اور جہاں پر عدم صحت حمل ہو، وہ کس کی پہچان ہوتی ہے؟ مجاز کی. تو جب آپ نے کہا اسیر نبی لکھا انگور کا رس، اس کے آگے آپ لکھ دیں کیا؟ نجس ہے، تو 3 دفعہ آپ کو لکھنا ہوگا انگور کا رس، انگور کا رس، انگور کا رس. اس کی 3 حالتیں ہوں گی. ایک حالت ہوگی ابلنے سے پہلے، ایک حالت ہوگی ابلنے کے بعد، اور ایک حالت ہوگی ابلنے کے بعد اور جب اس کا ایک ثلث رہ جائے. تو ان 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں وہ نجس ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نجاست اس کے اوپر عارض ہوئی ہے. لیکن جب شراب بن گئی ایک دفعہ تو شراب کے اوپر نجاست عارض نہیں ہوتی. نجاست شراب کے لیے ذاتی ہے. شراب بنانے میں آپ کو جو بھی کرے اس سے ہمیں مطلب نہیں. ہمیں موضوعات میں ہم لوگ کبھی بھی دیکھیں، مجتہد جو ہوتا ہے نا، فقیہ، وہ کبھی بھی موضوعات میں نہیں گھستا. اس کا کام ہی نہیں ہوتا موضوعات میں گھسنا. اس کا کام ہوتا ہے احکام میں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک موضوع موجود ہے، وہ کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے اسیر نبی. دوسرا موضوع ہے شراب. تیسرا موضوع ہے سرکہ. جہاں بھی ہوگا سرکہ وہ کہہ دے گا جائز ہے. کہاں سے بنایا؟ شراب سے بنایا. کون سی والی شراب سے بنایا؟ کیسے بنایا؟ کیا کیا؟ اس سے غرض نہیں ہے. شراب کو اگر 2 سول ہم جلائیں گے تو پھر وہ پی سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، شراب کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. اسیر نبی کے بارے میں یہ حکم ہے. شراب میں نہیں ہے. شراب میں نہیں ہے. تو صرف سرکے سے پاک ہو سکتی ہے. سرکے سے پاک ہو سکتی ہے بس. نجاست اس کی ذات میں داخل ہے. جی ذاتی ہے. شراب کی نجاست ذاتی ہے، نجس العین ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 10 کی 10 چیزیں ہیں نجس العین ہے. ان کی ذات اور حقیقت میں نجاست ہے. جیسے پاخانہ ہے، پیشاب ہے، خون ہے، منی ہے، مردار ہے، کتا ہے، سور ہے، کافر ہے. پھر شراب، پھر جو کی شراب. یہ 10 کی 10 ان کی حقیقت، ان کے لیے نجاست جو ہے وہ حقیقی ہے. ان کی حقیقت میں ذاتی ہے اس کے لیے نجاست. سرکہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو؟ نمک ڈالتے ہیں. نمک اتنا ڈالتے ہیں کہ وہ شرابیت اس کی ختم ہو جائے. تو وہ اتنا کہ آپ بولے کہ سرکہ بن گیا ہے. جب کتے کو بھی اگر جو ہے وہ نمک کی کان میں رکھیں، جیسے کتا نمک کی کان میں گر گیا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پانی بھی آتا ہے نا، وہ نمک کا پانی اس کے اوپر گرتا ہے، مر گیا. پھر نمک کا پانی، پھر سالہ سال اس میں کیمیکل ریئیکشنز ہوئے، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ کتا نہیں رہتا بلکہ وہ پورا کا پورا نمک بن جاتا ہے. ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے اس کے ہر ایک مولیکیول اور انزائم میں ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے. اور مسلسل جو ہے وہ فرض کر لیے اوپر سے نمک کا سیلاب آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایک لاش کو، ایک انسان کو جو چونے کے پانی میں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور اگر نمک میں ڈال دیں نمک بن جائے گا. نمک میں ڈال دیں کیا بن جائے گا؟ وہ کر کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں، ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. موضوعات فقیہ کا کام نہیں ہوتا. فقیہ کا کام ہوتا ہے احکام. وہ جو موضوعات ہیں وہ کہیں اور جا کے سیکھیں آپ. ٹھیک ہے. اب یہ جو خوب کیا کہا؟ وَأَمَّا الْأَدِلَّةُ الْخَاصَّةُ فَهِيَ مَسْوُوقَةٌ. یہ لائے گئے کس لیے ادلہ خاصہ؟ جب مولانا نے فرمایا اذا غلا فلا خیر فیہ، یہ لائے گئے لنہی عن بیعہ، تاکہ آپ ان کے بیچنے سے منع کریں. بعد الغلیان، ابلنے کے بعد. نظیر بیع الدبس والخل من غیر اعتبار اعلام المکلف. بیع دبس کو، نجس تیل کو بیچنا یا نجس سرکے کو بیچنا من غیر اعتبار اعلام المکلف، بغیر اس کے کہ مکلف کو بتائیں. تو باہر کے لوگ، ان کا بازار کیوں قوی ہے؟
کیونکہ وہ بتا دیتے کہ یہ جو چیز بنائی یہ کتنے اس میں اجزاء ہیں، اس میں کیا کیا ہیں، کیسے بنائی، وہ ساری چیزیں بتا دیتے. آپ اگر چھپائیں گے تو اس سے پھر جو ہے وہ کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی. تو اب بازار کس پہ چل رہا ہے؟ بازار اس پہ چل رہا ہے کہ آپ نے تیل رکھا، ایک شخص لے کے گیا، اس نے پکا لیا، اس میں گھی ڈالا، اس کو تیل کو ڈالا کھانے کی پتیلی میں اور اس نے اس کو پکا لیا، تو وہ تو نجس تیل ہے. تو بغیر اعلان کے اگر پکائے گا تو حرام ہے، یعنی بیچے گا تو حرام ہے. وفی الحقیقت حاضر نہیں، کتاب کو دیکھیں، وفی الحقیقت حقیقت میں یہ نہیں، یہ جو مولا نے فرمایا فلا خیر فیہ کنایۃ عن عدم جواز الانتفاع، یہ کنایا اس سے کہ انتفاع اس میں جائز نہیں ہے. معلوم یا سب سلسا ہو، جب تک اس کے 2 سلس نہ نکل جائیں تو اس میں خیر نہیں ہے. فلا یشمل بیعہ بقصد تطہیر، تو بیع بھی ٹھیک ہے جب تک 2 سلس نہیں گئے، بیع بھی حرام ہے، لیکن ایک بیع اس سے مستثنا ہے اور وہ بیع ہے بقصد تطہیر. تو بیع بھی منفی ہے لیکن ایک بیع منفی نہیں ہے اور وہ بیع بقصد تطہیر ہے. ما اعلام المشتری، جبکہ مشتری کو اعلان بھی کرے کہ نجس تیل ہے، اس کو صرف چراغ جلانے کے لیے استعمال میں لانا، پتیلی میں نہیں اس کو ڈال دینا. نظیر بیع الماء نجس، جیسا اگر نجس پانی بیچ رہا ہے تو یہ کہ بھئی یہ پینا نہیں، اس کو جو ہے وہ تم پودوں پہ جو ہے وہ ڈال دینا یا کھیتوں میں ڈال دینا، پینے کا پانی نہیں ہے، یہ ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے. وہ بالجملہ شیخ کہہ رہے ہیں خلاصہ یہ ہمیں اتنی دلیلیں لانے جمع کرنے زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس جو استصحاب مالیت ہی کافی ہے. فَلَوْ لَمْ يَكُنِ اللَّهِ استصحاب مالیت ہی، استصحاب جو کرتا ہے انسان 2 حالتیں ہوتی ہیں اس میں، ایک حالت سابقہ ہوتی ہے، ایک حالت لاحقہ. حالت سابقہ ابلنے سے پہلے، حالت لاحقہ ابلنے کے بعد. ابلنے سے پہلے یہ مال تھا، ابلنے کے بعد ہمیں شک ہوا کہ مالیت اس کی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم استصحاب مالیت کریں گے اور وہی جواز بیع کے لیے کافی ہے. وَبِالْجُمْلَةِ فَلَمْ لَمْ يَكُنِ اللَّهِ اسْتِصْحَابُ مَالِيَتِهِ وَجَوَازُ بَيْعِهِ كَفَى وَلَمْ آثِرْ عَلَى مَنْ تَعَرَّضَ لِلْمَسْأَلَةِ صَرِيحًا عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُعَاصِرِينَ. شیخ نے کہا میں نے اطلاع نہیں حاصل کی کسی ایسے شخص کے اوپر جو متعرض ہوا اس مسئلے کے لیے صریحاً، سوائے ایک معاصرین کی جماعت کے. نام قال المحقق الثانی فی حاشیۃ الارشاد فی ذیل قول المصنف، کہہ رہے ہیں ہاں محقق ثانی نے حاشیہ ارشاد میں مصنف یعنی علامہ ہلی کے مصنف علامہ ہلی ہیں اور ارشاد ان کی کتاب متن ہے اور اس کی شرح محقق ثانی نے لکھی. کہا وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَا عَرَضَ لَهُ التَّنْجِيسُ مَعَ قَبُولِهَا التَّطْهِيرُ بَعْدَ الِاسْتِشْكَالِ بِلُزُومِ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْأَصْبَاغِ الْمُتَنَجِّسَةِ بِعَدَمِ قبولها التَّطْهِيرُ. انہوں نے کہا کہ جس چیز کے اوپر نجاست عارض ہو اور وہ تطہیر کو قبول کر لے، اس کو اشکال کے بعد اس کے بیچنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. لا باس یعنی اس کا بیچنا جائز ہے. دیکھیں عبارت کو انہوں نے جو کہا لا باس ببیع، یعنی اس چیز کا بیچنا جائز ہے جس پہ نجاست عارض ہو جائے جبکہ وہ تطہیر کو قبول کرے. اس کے بعد کہ اشکال ہوا ہے، بعد الاستشکال یعنی اس کے بعد انہوں نے اشکال کیا کہ رنگوں کا نجس شدہ متنجس رنگوں کا رنگ اگر متنجس ہو جائیں، جو ہم اردو میں بولتے ہیں نجس ہو جائیں، رنگ اگر نجس ہو جائے یعنی متنجس ہو جائے تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ یہ تطہیر کو قبول نہیں کرتے. رنگ کو اگر آپ پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسے وہ کل پاک کر رہے تھے ایک صاحب آئس کریم کو، تو رنگ کو اگر پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ رنگ اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جوہر ہی اس کا ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو رنگ تطہیر کو قبول نہیں کرتا، اگر نجس ہو جائے تو اس کا بیچنا خریدنا اس میں اشکال ہے. وَدَفَعَ ذَلِكَ بِقَبُولِهَا لَهُ بَعْدَ الْجِفَافِ. انہوں نے کہا اس اشکال کو برطرف بھی کر سکتے. کیسے؟ اس طرح سے کہ رنگ جیسے دیوار پہ یا دروازے پہ آپ نے اپلائی کیا، فرض کر لیں کہ آئل پینٹ ہے تو آئل پینٹ کو آپ نے لگا دیا، لگانے کے بعد اس کو دھو لیا آپ نے تو پاک ہو گیا. تو تطہیر کو اس نے کیا
قبول کر لیا. تو جو اشکال انہوں نے کیا تھا خود جی زبردستی پاک نہیں کر لیا. مطلب انہوں نے ایک ٹیکنیک تو بتائی. ابھی یہ تو فقہ کی باتیں. ایک چیز جو ہے کلر کے اندر اس میں نجاست جذب ہو چکی ہے. جب جذب ہو چکی ہے تو اس کو مثلا کلر کرنے کے بعد پاک کیسے پاک ہو جائے گی. پاک تو ہو جائے گی. زبردستی پاک. ہاں نہیں این نجس اس میں تو موجود نہیں ہے. جو آپ کے قاعدے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جو ہمارے قاعدے مثال کے طور پر دروازہ ہے نجس ہو گیا, میں نے گیلا ہاتھ اس میں نجس ہاتھ رکھا نجس ہو گیا, اس کے بعد میں نے پانی سے اس کو کلر میں ہاں کلر میں بھی کلر میں نجاست گر اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ کسی بھی مجتہد سے پوچھ لیں جا کے, اگر وہ کہے نجس میں اپنی بات واپس لے لوں گا. تو اب کلر جو تھا وہ نجس تھا اور آئل پینٹ ہے. آئل پینٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جیسے ڈسٹیمپر ہے اس کے اوپر اگر آپ نے پانی ڈالا تو وہ خراب ہو جائے یا اس میں نقصان ہو جائے. وہ ابھی آئل پینٹ تو کہیں جائے گا بھی نہیں پانی سے. تو آئل پینٹ آپ نے دروازے پہ چڑھایا اور اس کے بعد جب وہ خشک ہو گیا آپ نے اس کو پاک کر لیا. تو جب آپ نے پاک کر لیا اس کو تو بنا رکھتے ہیں ابھی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پاک ہوگا نہیں ہوگا, وہ بھی ایک ابھی ہم اس پہ بنا رکھتے ہیں کہ پاک ہو جائے گا. تو کہا انہوں نے کہا وَدَفَعَ ذَلِكَ بِقَبُولِهَا لَهُ بَعْدَ الْجِفَافِ. چونا ہوتا ہے نا, چونا تو آج پینٹ اب آنے لگا. آپ چونا کریں گے نا تو اس پہ ہاتھ ماریں گے تو چونا ہاتھ پہ لگ جاتا ہے. تو اب چونے میں تو چونا ہی جو نجس چونا ہے بھلے سے پیشاب مل گیا. ہاں تو اگر چونے پہ پیشاب مل گیا, اس نے جذب کیا, پیشاب مل گیا, پھر اس کے بعد آپ نے پانی ڈالا تو پانی بھی جذب کر رہے ہیں نا. وہ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف پیشاب کو جذب کرے گا پانی کو جذب نہیں کرے گا. دیوار پہ چونا کیا اس میں پیشاب ملا ہوا ہے. چونا کرنے کے بعد آپ نے اس پہ ہاتھ مارا, سارا چونا ہاتھ پہ لگ گیا. اب وہ نجس نہیں ہوا. وہ تو نجس ہوگا, لیکن اگر آپ نے نہیں ختم نہیں ہوئی. اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک نجس چونے سے کلر چڑھا دیا جیسے پیشاب جذب تھا, اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک اوپر سے پائپ مارا پورا جس میں وہ سارا پانی جو تھا وہ جذب ہو گیا اور کور کا پانی تھا. چونا بھی چلا جائے گا. ہاں جائے یا نہیں جائے, ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ ذرا پکا والا چونا ہے, جا نہیں رہا, جان نہیں چھوڑ رہا. ہاں تو اب یہ جو پکا والا چونا ہے جو جان نہیں چھوڑ رہا, اور آپ نے پائپ لے کے آپ نے کور پانی اس کے اوپر نہلا دیا اس کو, اس میں تو پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کہا سوکھنے کے بعد پاک کر لو, پاک ہو جائے گا. تو قبول تطہیر کر رہا ہے, فرض اس کے اوپر ہے. ابھی ایک منٹ یہ مکمل کر لیں. وَلَوْ تَنَجَّسَ الْأَسِيرُ وَنَحْوُهُ, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محقق ثانی حاشیہ ارشاد میں کہہ رہے ہیں, محقق قرکی. فَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَىٰ مَن يَسْتَحِلُّهُ, وہ جو کل آپ نے بات کی, اگر اسیر متنجس ہو جائے تو کیا اس شخص پر جو نجس کو بھی حلال سمجھتا ہے اس کو بیچنا جائز ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا فیہ اشکالون, اس میں اشکال ہے. ثم ذکر ان الاقوى العدم, محقق قرکی نے یہ کہا کہ کافر کو بھی بیچنا جو ہے وہ قول قوی کی بنیاد پر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. لعموم ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, جو عمومات ایک عموم سے انہوں نے استفادہ کیا کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اس سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے فتویٰ دیا کہ کافر کو بھی بیچنا, مستحل نجاست کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے. وَظَاهِرَ أَنَّهُ أَرَادَ بَيْعَ الْأَسِيرِ لِلشُّرْبِ مِنْ غَيْرِ التَّسْلِيسِ, کہہ رہے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ پینے کے لیے جو ہے وہ بیع اسیر کو دے رہا ہے بغیر, اور اس کا یعنی 1/3 اس کا بھی نہیں ہوا, تسلیس نہیں ہوئی, یعنی ابھی جو ہے 2 ثلث اس کی باقی ہے. تو ظاہر یہ ہے کہ بیع اسیر پینے کے لیے بغیر تسلیس کے یہ جو ہے وہ حرام ہے اور نجس بھی ہے. کما یظہر من ذکر المشتری والدلیل فلا یظہر منہ حکم بیع علی من یطہرہ. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ حالت نجاست میں اس کا بیچنا جو ہے وہ اشکال رکھتا ہے. پس ان سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی کہ اگر اسیر نبی تطہیر کو قبول کر لے تو اس کا بیچنا حرام ہے. تو صاحب یعنی محقق قرکی, محقق ثانی نے جو ارشاد کے اوپر حاشیہ لگایا ہے, شرح لگائی, تو ان سے کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی
کہ اسیر نبی اگر یعنی پاک ہو جائے، سلس و تسلیس ہو جائے تو اس کا بیچنا حرام ہے. بس وہ بھی ہمارے مخالف نہیں ہے، تو ہمارے مخالف سے صاحب مفتاح الکرامہ تھے، ان کا ہم نے جواب دے دیا. تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اسیر نبی کا بیچنا کیا لکھے، نتیجہ لکھ لیں ایک لائن کا، جائز ہے. جائز ہے. اس میں ایک اور بھی مطلب ہے، ایک لائن صرف آدھی لائن یہ لکھ لیں، اسیر نبی کا بیچنا جائز ہے. یعنی یہ مستثنا بھی نہیں ہے، صرف میں یہ لکھانا چاہ رہا ہوں، اسیر نبی کا بیچنا جائز ہے اس لیے کہ یہ نجس العین نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.